سر خواتین کی بات کریں یا ہماری کچھ خواتین ہیں جو میں پیور اردو میں بول رہا ہوں خواتین کہہ دیا لیکن خواتین جو عام زبان میں بولا جائے، ہماری خواتین کچھ ہیں جو یہاں احتجاج بھی کرتی ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے بات بھی کرتی ہیں، اور ان جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہے اس پہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب وہ جو ہے ان کے نعرے بالکل وہ متنازع ہو سکتے ہیں، کیا ان کی پالیسی بھی متنازع ہے؟ کیا وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی متنازع ہیں؟ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ عورتوں کو کیا حقوق ہیں؟ کیا اسلام، میں صرف اسلام کی اس لیے بات کروں، باقی کسی مذہب کی نہیں بات کر رہا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کے مطابق بات کرنی ہے. پاکستان کے اندر رہ کر اسلام جو اسلامی خواتین ہیں جو اسلام کی نارمز اینڈ ویلیوز کو مانتی ہے، کیا اسلام میں خواتین کا جاب کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پردے کا کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر وہ جاب نہیں کر سکتی تو وہی خواتین آ کے کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں کو جاب کرنے نہیں دیا جا رہا، مرد ڈومیننٹ ہے اسلام میں عورت کے اوپر. اس حوالے سے بھی بتا دیں کس حد تک ڈومیننٹ ہے، کیا اس کی پوری آزادی مرد کھا جاتا ہے؟ یہ ایک طرف ایک پرسپیکٹیو جو ہے ان کا ہے تو وہ اسی کے خلاف نکلی ہوئی ہیں. تو اس والے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹو اسٹارٹ ود، مرد ہر جگہ پہ ڈومیننٹ ہے، ہر جگہ پہ. دیر آئی سیڈ اٹ. اب میرے سیکولر کلپ نکال کے اس کو پھیلا دیں ہر طرف. دنیا میں ہر جگہ مرد ڈومیننٹ ہے. کتنے مرد ہیں دنیا میں جو آپ نے کہتے سنے ہیں آپ نے کہ ہمیں بھی عورتوں والے حقوق چاہیے. وہ آئی سیڈ کی عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں والے حقوق چاہیے کیونکہ وہ اس کو ڈومیننٹ دیکھتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ کنٹروورشل تھنگ. وہ کہتے ہیں یہ پیٹریارکی ہے. آئی تھنک پیٹریارکی از گڈ، پیٹریارکی از ونڈرفل، پیٹریارکی از نیچرل. بالکل ہونا چاہیے. میں خود پیٹریارک ہوں. فدر شاہی نظام ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی، آئی ایم ویری پراؤڈ آف بینگ. یہ نیچرل آرڈر ہے. یہ اس پہ سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ہیں بائی دا وے، لیکن وہ اس وقت میرا مضمون نہیں ہے. میرا مضمون یہ ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے، اینڈ اگین دس از اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ فار دیم، کہ ہمیں برابری چاہیے مردوں سے، تو آپ کا معیار کیا رہا پھر؟ دیکھیں، سچویشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم مردوں سے کم ہیں، دیر فور ہم مردوں جیسا ہونا چاہتی ہیں. تو آپ کا معیار کیا ہے اس وقت؟ مرد ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے، بھی ہمارا مردوں سے کیا لینا دینا، ہم مردوں سے بہتر بھی ہو سکتی ہیں. ایکوالٹی ہے، ایکویٹی کی تو بات تو نہیں کر رہے. اچھا، اب آپ مردوں جیسی ہو گئی ہیں فار ایگزامپل، دوسری سچویشن ہے یہ. اب آپ کا معیار کیا ہے؟ پھر بھی مرد ہی ہے نا کہ ہم مرد جیسی ہو گئی ہیں. کس جیسی ہو گئی ہیں؟ سو واٹ ایگزیکٹلی ڈفرنس ہیو یو میڈ یور سیلف؟ اسلام آن دی ادر ہینڈ کہتا ہے کہ ایکویلٹی ان نیچرل چیز ہے. ایکویلٹی ان نیچرل ہے. ایکوٹی ہونی چاہیے. ایکوٹی کا مطلب ہے فیئرنیس. فیئرنیس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹیز کی بنیاد پہ کہیں مرد کا درجہ زیادہ ہوگا، کہیں عورت کا درجہ زیادہ ہوگا. سو مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ قوام ہے اپنی بیوی پہ، اس کا درجہ زیادہ ہے، دیٹس گیون. لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو اس کی ماں جو کہ ایک عورت ہے، اس کے باپ جو کہ ایک مرد ہے، اس بچے کے لیے یہ عورت اس مرد سے 3 گنا زیادہ معتبر ہے. حدیث کی روشنی میں کوئی برابری نہیں ہے. مدر از گوئنگ ٹو بی 3 times superior than father for children. اب آپ ایکویلٹی کی بریکٹ میں اس کو محدود کر دیں تو اس کا مطلب، اس کی وجہ ہے کہ بینگ اے مدر جو وہ انڈیور کرتی ہے وہ فادر انڈیور نہیں کرتا. نیچرلی اس کی جو رسپیکٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی اولاد کے لیے. وہ آگے نکل گئی ہے. گواہی کے معاملات ہیں، فائنینشیل معاملات ہیں، ایک مرد ہے 2 عورتیں ہیں. لیکن میرج کنسومیشن کی گواہی ہے، ملک کنشپ کی گواہی ہے. ایک عورت کے سامنے 1000 مرد کھڑے کر دیں، عورت کی مانی جائے گی. وہ اس کی اسپیشلسٹ فیلڈ ہے. ایکوٹیز کو کہتے ہیں کہ جس کا جو اسپیشلسٹ ایریا ہے اس میں اس کو سپیریورٹی دی جائے دوسروں پہ. یہ ہمارے یہ جو ایکوالٹی والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جو جتنا جیسا بھی ہے نا سب کو برابر کر دو. کیسے برابر کر دو؟ انسان بایولوجیکلی برابر نہیں ہے، انسان نیورو سائنٹیفکلی برابر نہیں ہے. ہم ایون ہماری جو کیمسٹری ہے جسم کی، جو ہمارے کیمیکل میک اپ ہے، یہ برابر نہیں ہے. تو بہت سی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جہاں پہ عورت مرد سے بہت بڑھ کے ہے. اسلام یہ اکنالج کرتا ہے کہ جہاں پہ عورت کا درجہ زیادہ ہے اس کو مرد کے برابر نہ لے کے آؤ، جہاں پہ مرد کا درجہ زیادہ ہے اس کو عورت کے برابر لے کے نہ ہو. اوور آل جو سسٹم ہے گھر کا جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک فگر ہیڈ چاہیے اور وہ فگر ہیڈ مرد ہے. اس پہ آپ جتنی بھی اسٹڈیز کر لیں، جتنا بھی آپ تاریخی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں اور فیملی سسٹم کے اندر سے پیٹریارکی کو ختم کرتے ہیں وہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں. بیکاز اس سے جنسی بے راہ روی ہوتی ہے. اور ہمیں جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں. ریلیجن تو میرا ہے،
میرے لیے یہ بات ہے کہ میرے ریلیجن نے ایک بات کہی ہے that's good enough for me, I don't need anything else. اینڈ یہ وہ بیہیویئر ہے جس پہ ہم اپولوجائز بھی نہیں کرتے. بٹ when it comes to making rational cases تو آپ دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر کے بتاتے ہیں کہ ریلیجن میں ایسا نہیں ہے کہ ایک اوپر ظالم خدا اس نے کہا یہ اور آپ نے ماننا ہے. وہ ہیومن فلرشنگ کو سامنے رکھ کے احکام دے رہا ہے. تو مثال کے طور پہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں اسے بھی جو جنسی بے رویہ وہ پیدا ہوتی ہے. یہ انیویٹیبل کانسیکوینس ہے اس کا. انون کی I believe 1934 کی 80 سے زیادہ مختلف سوسائٹیز کی اسٹڈی کے سوسائٹیز اور سویلائزیشنز برباد کیسے ہوتی ہیں, اور جو کلیئر اینڈ کنسائز کنکلوژن ہے کہ جن معاشروں میں شادی کے ادارے کو مضبوط کیا جاتا ہے, جہاں پہ جنسی بے روی کو روکا جاتا ہے, وہ لاسٹنگ ہوتی ہیں. جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ سوسائٹیز برباد ہو جاتی ہیں. 80 سے زیادہ اسٹڈیز مختلف سوسائٹیز کی اور سویلائزیشنز کی. دیر از پلینٹی آف. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیملی کو پرزرو کرنا ضروری ہے کہ پوری سویلائزیشن مائکرو سویلائزیشن ہوتی ہے فیملی. اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں, ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں ایک کولیکٹیو آرڈر میں, تو وہ ایک میکرو سویلائزیشن بنتی ہے, اور وہ ہر چھوٹا چھوٹا یونٹ اپنے حصے کا کام کرے گا. آپ ایک انجن نہیں چلا سکتے اگر ہر پرزا اس کا اپنی مرضی کے مطابق پرفارم کرنا شروع کر دے تو انجن ول کولیپس, the whole apparatus will collapse. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکی in that regard is good because it's a natural order. اچھا, میں نے کہا تھا کہ اس پہ اسٹڈیز موجود ہیں. میں صرف ایک چیز بات کو کوالیفائی کرنے کے لیے سے پہلے مجھے مس کوٹ کیجیے, پھر میں آپ کو جو سوال کا باقی حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں. ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق I believe یہ انگلینڈ کی ہے, ماں باپ اولاد, کہ رات کو اگر بچہ دودھ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا وہ روتا ہے یا تھوڑا سا اگر وہ تھوڑا ہلتا ہے, عام طور پہ باپ کی آنکھ نہیں کھلتی, ماں کی کھلتی ہے. لیکن گھر کے باہر اگر کسی کے پاؤں کے چلنے کی کوئی آواز آئے, کوئی ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئے, کوئی نوکنگ کی آواز آئے, تو ماں کی آنکھ نہیں کھلتی, باپ کی آنکھ کھلتی ہے. کہ اس کا جو نیچرل پروٹیکٹر ہے نا اس کے اندر جو ہے جسے دفاع کرنا ہے, وہ اس کی حس جاگ اٹھتی ہے اسٹریٹ اوے. مطلب جس چیز کو آپ, جس نیچرل آرڈر کو آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں, اس کو ڈینائی کرنا صرف کسی ایک کلچرل کولنس کے لیے, دیٹس ایبسرڈ. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ریلیجن ہے, وہ کہتے ہیں لک ریلیجن از دیئر فار ہیومن فلرشنگ, جس کو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں تھرو آبزرویشن اینڈ سائنس, جو کہ ہم کر کے دیکھتے ہیں. اینڈ وی نو کہ ایک نیچرل آرڈر اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے. اب آپ کی بات دوسرا ایسا کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ حقوق ملنے چاہیے اور یہ وہ, دیکھیں حقوق کا مطالبہ ایک مورل ڈیمانڈ ہے, ایک ایتھیکل ڈیمانڈ ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ہیومن ڈگنیٹی مثال کے طور پہ, رائٹ ہے نا, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن رائٹس, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن ورتھ, ان چیزوں کو جب تک آپ کسی آبجیکٹیو فریم ورک کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک کھوکھلے لیبل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ آبجیکٹیو فریم ورک نہیں ہوگا تو ڈگنیٹی کی ڈیفینیشن آپ کی ہے وہ شاید میری نہ ہو, رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کی وہ میری نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ٹائی دیٹ اپ وتھ سم تھنگ. تو سوال یہ ہے کہ ہماری یہ خواتین جو رائٹس کی بات کرتی ہیں وہ کس مورل فریم ورک کو سامنے رکھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں یہ والی رائٹس چاہیے. اٹس آبویس کہ وہ چاہیے جو ویسٹ میں ہیں یا وہ چاہیے جو سینٹرل ایشیا میں ہے. آئدر کمیونسٹ. ویسے یہ کم پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ جو عورت مارچ گروپ ہے یہ ٹپیکل کلاسیکل لبرل نہیں ہے, یہ پروگریسو لبرل ہے جس کے اندر انفیوژن لیفٹ کی ہے, مارکسزم کی ہے.